آلہ وأصحابہ أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا رسول الله عزیزان محترم اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت، ساڑی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ساڑے زندگی دے اندر دوبارہ ماہ رمضان ساڑے اتے سایہ فگن ہو رہا ہے۔ ساڑے اسلاف ساڑے بزرگ 6 مہینے رمضان دے آن دیاں دعاواں مانگ دے سن کہ یا اللہ سانو رمضان تک پہنچا، سانو رمضان تک زندگی دے کہ اسی ماہ رمضان نو دوبارہ پا لویے۔ 6 مہینے مسلسل یہ دعا مانگتے سن تے پھر جو ہی رمضان دا چند چڑھ جاندہ سی پھر 6 مہینے وہ دعاواں مانگتے سن کہ یا اللہ ساڑی رمضان نو قبول فرما، یعنی اسی جو روزے رکھے نے انہاں نو قبول فرما۔ پھر 6 مہینے وہ اے دعاواں مانگتے سن۔ رمضان شریف ایسا خوبصورت مہینہ سی، آپ یقین کرو کہ دنیا بھر دے ڈاکٹرز اس بات تے اتفاق کرتے کہ روزے تو بڑی کوئی صحت واسطے اچھی چیز نہیں ہو سکتی۔ 2023 دی سب تو بڑی دوائی جو ڈاکٹر نے سلیکٹ کی تھی وہ یہ کہ بھوکھا رہے بندہ، یعنی بندے دے وجود نو سب تو اچھی دوائی کیڑی ہے کہ وہ بندہ بھوکھا رہے۔ پہلے یہ سمجھا جاندہ سی نا کہ کھانا سے یہ سن کے بندے زیادہ کھان لگ پے، لہذا ہن ڈاکٹر اس گلتے نے کہ بھئی کم کھاؤ بھوکے رہو تاکہ تہاڈی صحت صحیح ہوگی۔ انسان دا وجود اللہ پاک نے ایسا بنایا ہے کہ انہوں جدو بھوک لگتی ہے نا انسان نو تے اتوں خوراک نہ جاوے تو انسان دی باڈی انسان دے وجود وچ جو فالتو چیزاں ہوندیاں نے انہاں کھانا شروع کر دیندی۔ ساڈے اندر ساڈی باڈی نے بہت ساری شوگر، پروٹین اور چربی سٹور کیتی ہوتی، جدو اسی اتو کھانا نہیں کھاندے تو ساڈا جسم اپنی ضرورت واسطے ان کھانا شروع کر دیتا ہے، اور ایسا ممکن ہوتا ہے روزیاں میں۔
اور وہ فالتو چیزاں جڑا کچرا ساڈے وجود وچ ہوندا ہے وہ ساڈا وجود ختم کر دیندا ہے، اور اس بندے نے کدی کینسر نہیں ہوندی جڑا بندہ مسلسل روزے رکھدا ہو۔ میں جو تمہیں دس رہا میں سائنسدان نہیں، مطلب تسی آکھو بھائی سائنسدان نہیں، میں سائنسدان نہیں، میں ڈاکٹرز دے لیکچر سنے نے دے اتے۔ ڈاکٹر یہ کہندے نے کہ جس بندے دے کلیجے اتے چربی ہوئے، کدے اتے؟ کلیجے اتے، فیٹی لیور انہوں انگلش وچ دے فیٹی لیور، وہ بندہ روزے رکھے اندے کلیجے دی چربی ختم ہو جائے گی۔ اچھا ویسے میں یہ کوئی لطیفہ نہیں، لیکن ڈاکٹر یہ دس رہا سی کہ جدو بندہ سٹیٹ کھڑا ہوندا ہے سیدھا کھڑا ہوئے تے ان دے پیر انہوں نظر نہ آؤں، یعنی بندے دیاں پیران تے نظر دے وچلے سان کوئی اور شے آ گئی ہوئے، آپ سمجھ تے گیا ہی ہونے۔ ہاں جی وہ کی شے جڑی پیران دے تے اکھاں دے وچلے سان حائل ہوئی ہے؟ ہاں جی ہاں جی، اے جدو حائل ہو گیا ہے اس گل دی نشانی ہے کہ لیور فیٹی ہے، یعنی تہاڈا جگر جڑا ہے اندے اوتے گوشت ہے چربی چڑھ گئی، یہ اس گل دی نشانی ہے۔ تو اگر تہاڈا پیٹ پیچھے اور پیر نظر آتے تو تمہوں یہ بھی ٹیسٹ ہے کہ تہاڈا لیور فیٹی نہیں ہے، تہاڈے جگر اتنے چربی نہیں ہے اور تسی صحت مند بندے۔ تو یہ گھٹان کا طریقہ بھی یہ کہ مسلسل روزے رکھو، اور زیادہ بینیفٹ اس روزے دا ہے جڑا بندہ شامی افطار کرے اور اس کو 2-3 گھنٹے بعد کھانا کھا لے اور پھر 24 گھنٹے مسلسل نہ کھائے، یعنی 18-20 گھنٹے دا جو روزہ ہے نا وہ زیادہ بینیفٹ دیتا ہے۔ تو سحری دے وقت تھوڑا جہا پانی پی لو اگر، اور آپ شام نو تھوڑا جہا افطاری کر کے اور اس تو بعد تسی تراویح تو بعد کھانا کھا لو اور پھر فجر ٹائم صرف ہلکا جہا پانی پی لو تے تسی روزے تو زیادہ فوائد حاصل کر سکتے۔ آج کل مریض بندے نے ویٹ زیادہ ہو گیا ہے، رمضان شریف ہی تسی ویٹ فرض فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ آپ سمجھتے ہو گے کہ میرا مالک کیوں چاہتا ہے کہ ایسے بھوکے رویے، میرا رب کیوں چاہتا ہے کہ ایسے بھوکے رویے؟ ساڈے بھوکیا رہن نال مالک دا کی فائدہ؟ ایسا تو نعوذ باللہ نہیں کہ اللہ اپنی کنک بچانا چاہتا ہے کہ میں انہاں رزق دینا ہے تو چلو ان کو مہینہ نہ کھانا، ایسا نہیں ہے۔ ایسا سوچیا جے بھی نہ کفر ہے۔ یہ ساری مشینری رب بنائی ہے، یہ سارا وجود کس بنایا دا؟ خالق کون ہے؟ اللہ۔ تو جس بھی انجینئر نے کوئی مشینری بنائی ہوئے وہ جاندا ہوندا ہے کہ یہ ٹھیک کیویں چل سکتی، ایسا ہے کہ نہ جی؟ جس نے بھی کوئی مشین بنائی ہوئے وہ اس مشین نو صحیح چلان دا طریقہ بھی دسدا ہے۔ تسی ویکھیا ہونا ہے، تسی فریج لئی ہونا، فریج لو تو دے نال ایک چھوٹی جی کتاب دے دے کہ انہوں استعمال کیویں کرنا ہے فریج۔ تسی ایون کوئی چیز تسی موبائل خریدو تو دے نال بھی چھوٹا جہا ایک کتاب چاہنا دیتا ہوں ہے جدے وچ دے استعمال کرن دا طریقہ لکھیا ہے کہ انہوں جی استعمال کرنا ہے۔ تو مشینری اللہ بنائی ہے تو کتاب اس بھی دے نال گلی ہے، اور وہ دے وچ اس فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، 11 مہینے کھان دیو تے 12ویں مہینے نہ کھایا جائے، 12ویں مہینے کھانا نہیں کھانا، رک جاؤ۔ کیوں؟ تیری مشینری صحیح چلنا تائیں جدو تو 1 مہینہ رک جانا۔ بھائی 11 مہینے جو کھاندا رہے دے راتی کھائے ہی اس مالک دی عطا کردہ رزق کیچو تے جے 1 مہینہ وہ دے کہن تے رک جائیں تے کیا ہیں؟ وہ اے پھر گلاں بڑیاں نے کتاباں میں لکھیاں بھی نے
کہ سلطان محمود غزنوی جڑا ہے نا، وہ دا ایک وزیر سی ایاز، انہاں دا بڑی محبت سی آپس وچ ایاز اور سلطان محمود۔ تو محمود نے اے مولانا بشیر احمد صاحب نے کوٹلی لوہاراں دے ایک بڑے وڈے عالم خطیب گزرے نے ساڈے، انہاں واقعہ لکھا۔ سلطان محمود انہوں بٹھا کے تے خربوزہ کٹ کے انہوں دیتا کہ لو بھی کھا لیا۔ اس نے وہ کھا لیا، اس نے پھر دوسری دیتی، وہ ٹکڑے دیندہ رہا کر کے، وہ کھاندا رہا۔ آخری ٹکڑا سلطان محمود نے اپنے منہ وچ پایا تے وہ بہت کڑوا۔ جدو اس کو کڑوا ٹکڑا کھایا تے اس آکھیا اے ایاز تو دسیا کیوں نہیں کہ ایڈا کڑوا کھائی جا رہے؟ اس آکھیا بادشاہ سلامت، اس ہاتھی چ ساری عمر میٹھا کھاندا رہا تے جے اج اس ہاتھی چ ایک کڑوا آ گیا، ہن میں آکھاں میں یہ نہیں کھاندا تے پھر یہ مزہ نہ، اس ہاتھی چ میٹھا کھاندا ہے، جے کڑوا بھی آ گیا تے کوئی نہیں ڈر۔ اساں خربوزہ نہیں ویکھیا، اساں ہاتھ ویکھیا۔ پایا سی جو مالک دے دیتے ہو رہی کی چو 12 مہینے کھانے ہاں تے جو آنکھ ایک مہینہ نہ کھائیں، ایک مہینہ نہ کھا بندیا میں تیرے تے راضی ہوواں گا۔ تے پھر بندے نو چاہیے اپنے مالک دے پاک فرمان تے رکے، فل یا صبح بندیا روزہ دار ہو جا۔ اے معزز حضرات، اللہ تعالیٰ نے ساڈے اُتے خاص انعام کیتا ہے رمضان۔ اس پاک مہینے میں رمضان دے روزے نہ چھوڑن دی نیت کرو۔ اس باری تے جتنا سوکھا رمضان ہے نا، اتنا سوکھا رمضان شاید زندگی کسے نصیب ہو سی۔ نہ گرمی ہے، نہ سردی ہے، نہ کڑک ہے، نہ منجی ہے، ویلے جٹ بیٹھے تے جے کو ہن بھی روزہ نہ رکھے تو دے مقدراں وچ پھیرے۔ مطلب جٹ پورے سال آئیڈیل ویلے اس مہینے چلتے ہیں، مطلب اس کو اگے پیچھے انہوں نے کوئی نہ کوئی کام چلیا ہوتا ہے۔ ہن تے کام کرنے جو کہ بھی کوئی نہیں، بس ساری بوئیں جو رجی ہے، ہن کیا کرنا ہی تے جے ویلے بہ کے بھی تساں رب دی نہ فرمانی کیتی تے تواڈے جا بدبخت بندہ کوئی نہیں ہونا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا من کاما فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آقا نے فرمایا جو بندہ رمضان وچ رات نو قیام کرے اور روزہ رکھے ایمان نال اور احتساب نال، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ اوئے ہوئے بھائی صاحب اس توتے میں جتنے بھی لفظ بولنا، میں خطابت کراں، میں گلاں سناواں، میں اس توتے نہیں جا سکتا جتھے جا کے میرے حضور نے گل کی تھی۔ میرے حضور نے فرمایا من قام فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ دے پچھلے سارے گناہ مٹا دے گا جڑا رمضان دا روزہ رکھے۔ اور ایسے لوگ میں حیران ہونا بندیاں آندے نے شاہ جی تراویح پڑھن اوکھیاں پڑھیاں، بھلے آدمی وہ جڑے عمران خان دے اگے کھلوتے ہیں بندے، جڑے بندے عمران خان دے سامنے ڈنڈے لے کے کھلوتے ہیں، باسی عمران خان دے کارکنہ ایسا ان پڑھن نہیں دینا۔ میں سیاست دی بات نہیں کر رہا، پیار دی بات کر رہا، میں انہاں عمران نال پیار کیتے ہیں جی، تے جنہ بندیاں دیاں گڈیاں دے بوئے بھی دوجے بندے کھول دے آئے وہ بھی اتھے کھلوتے ہیں، بس عمران نو نہیں پھدن دینا۔ میں کہہ دا مطلب ہے جے تو ان مفاد ہوئے تے تو ان محبت ہوئے تے تسی ہفتہ پورا زمان پارک دی سڑک تے کھلو سکدے ہو، تے جے رب آکھے با ایک گھنٹہ آ گئی تے میرے گھرج بھی کھلو، حافظ اگے قرآن پڑھ دئی تے تو نہ کھلو میں تے بھائی ایمان دی کمزوری ہے، نہیں تے کلمہ تے تو پڑھے آئے تینوں پتہ ہے مرنا ہے۔ ایمان دی کمزوری ہے نا، پتہ نہیں مریا کی ڈھینا ہے تو پتہ نہیں کی ہونا ہے،
بھائی صاحب یاد رکھو، تسی آٹے دی بوری لین واسطے ٹرک مگر کھڑے رہندے ہو، اور ایک ادھا نہیں، آپ پورے گھنٹہ کھڑے رہندے ہو، پورے 2 گھنٹے کھڑے رہندے ہو، کیونکہ تمہیں پتہ ہے سستا آٹا ملنا ہے. جتوں سستا آٹا ملتا ہوئے تو قطار وچ گھنٹہ دکاندار ساڈے جڑے نا بیلی بزنس مین وہ آندے نا رمضان وچ رش ود گیا، اس تو مسیتے نہیں امیندا. ویکھے دا مطلب ہے تسی اللہ نے یہ چاہندے ہو رش نہ ودے، مطلب یہی ہے نا رش نہ ودے، کیونکہ رش ود گیا ہوں ساڈے کول تے نماز تے بھی نہیں آن ہوندا. اے حضرات یاد رکھو، یہ ایمان دی کمزوری دیا نشانیاں. بندیاں وچ ایمان دی کمزوری ہو گئی ہے، ایمان ضعف دا شکار ہے کہ انہاں کولوں رمضان شریف دے اندر اتنا ٹائم بھی نہیں نکالیا جاندہ کہ اسی ایک رات کھڑے ہو کے قرآن کریم ہی سماعت کر لیں. پر پڑھن جو کہ کوئی نو کھلو کے سنتے لیا کرو بھلیا ہو. اس واسطے سن لیا کرو کہ مالکہ ساڈے نال راضی ہو جائے. ساڈے بندے بادشاہ واندے نا اس مسیتے چلو جتھے سورتاں نال پڑھ دے، سورتاں والیاں تراوی ڈھونڈ دے کہ قرآن ساڈے کنی نہ پے جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. عزیزان محترم، رات نو تراوی پڑھو، دن نو روزہ رکھو، پورا مہینہ ایمان اور احتساب نال گزارو. اللہ تعالیٰ تانوں انج پاک کرے گا جی میں ہن پیدا ہوئے گا. کم از کم یار 12 مہینے چوں ایک مہینہ تے اپنے مالک نال بھی لو لگا لیا کرو. جو بج پئی ہے بندیاں میرے تے واسطے چ نہیں جی، اگر میرے واسطے چ ہوئے تو میں ڈنڈیاں نال بھی بندیاں مسیتے لیا. ہوں میرے واسطے چ نہیں، میں کی کر سکنا؟ میں یہی کر سکنا جو کر لیا. وگرنہ اگر میرے اختیار چ ہوندا تو میرے کول چھوٹا ہوندا. ساڈے بزرگ دستے نے، میں اس ویلے نہیں ہوش مینوں، جس ویلے ایوب دا دور سی، کو ایوب ایک ایویں ہولا جہا اعلان کیتا جہڑا مسیتے نہ حاضری لوایا نماز دے ٹائم تے صدر ایوب نے، اس بندے دی تھانے حاضری لواؤ. یہ بھی باقاعدہ بل کوئی نہ پاس ہویا، ایویں افواہ نہ چھٹی ہے. تو میں مولوی صاحب دس دے آئے ساڈے بزرگ بھائی اسی کدی نہ جائیے آنا مسیتے مڑ بندے تو کدی پڑھان نہیں بھی نماز جبیندی تے گھر بوا کھڑکا کے دس جاندے ہیں بس تسی آیا ہے ساڈی حاضری لایا ہے. بھائی سمجھ آئیے؟ یہ دا مطلب ہے پڑھ لیندے نے، صرف ڈر کوئی نہیں. اے ساتھی اور عزیزو، جنہ نہیں پڑھنیاں انہاں میری تقریر تو بعد بھی کوئی نہیں پڑھنیاں، جنہ پڑھنا ہے انہاں پڑھنا ہے. آپ ذہن بنا لو، ہن ہی اپنے کماں دا شیڈول بنا لو کہ اسی بھائی رمضان وچ ترتیب کام دی بدلنی ہے. آپ ترتیب اپنے کماں دی اس طرح بنا لو کہ تہاڈی طبیعت نو آرام بھی ملے رمضان وچ، اور رات نو تراوی پڑھن دا طریقہ اے وے جنہ بندیاں تراوی پڑھنی ہوئے سپارے والی جیڑی اصل تراوی ہے، وہ بندے افطاری ہلکی کریا کرو. تھوڑی جی افطاری کر کے ایویں اس لیے 5 منٹ ہی ہوندے نے، مڑ بندے افطاری تو نہیں نہ کرتے ہوتے ہی پانی پات دی لڑائی کرتے. وہ لڑائی تو بعد پھر تراوی جوگا بندہ نہیں رہ جاتا. ہلکا جا پانی پیو، تھوڑا جا سیلڈ یا کوئی ایسی چیز کھا لو، اور پھر آپ کہوا چائے پی کے تو تراوی پڑھ کے کھانا کھاؤ. آپ چست رہو گے. تے جدو بھائی صاحب تسی 14 گھنٹیاں بعد اتنا کھا لینا ہے نا، پھر تانوں وجود تواڈے اٹھن نہیں دینا، اس ہوش ہی نہیں رہن دینا. پھر بندے کہیں ویکھے نو ڈگے پہ ہوئے اینن کی ہویا آندے نا اج روزہ رکھیا.
سبحان اللہ. تو بھائی صاحب آپ ایسا کرو کہ اس کلیے نو ذہن وچ رکھ لو، اے تانوں کلیہ آزمودہ دس جدو تسی ہلکی افطاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو طاقت دے گا اور تسی چستی نال رمضان شریف وچ قرآن پاک سماعت کرو گے. اور ہر بندہ نیت کر لو کہ کم از کم 2 قرآن نہیں تے 1 قرآن ضرور رمضان وچ ختم کرو. رمضان شریف وچ 2 قرآن نہیں تے 1 قرآن، زیادہ تے پھر جتنا کریں، لیکن کم از کم 2 قرآن بندے نو رمضان شریف وچ ضرور ختم کرنے چاہیے. پھر روٹین نال کرو، جس ٹائم مناسب لگے اس ٹائم آپ قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں، کیونکہ یہ بہت زیادہ اس مہینے دے وچ نیکیاں دی اندر اضافہ کر دیتا. اس مہینے وچ نفلاں دا ثواب فرضاں دے برابر ہو جاندہ ہے اور فرضاں دا 70 گنا زیادہ ہو جاندہ ہے. تو بھائی صاحب آپ سارے بھائی اس دے اندر ذہن. اور دوسری چیز کہ رمضان شریف دا احترام بھی کریا کرو. دنے کھانا گھراں وچ بھی نہ پکایا کرو، اور اڈے جڑے کھانے والے نے ہوٹل وغیرہ انہوں نے بھی باپردہ کرنا چاہیے. رمضان شریف دا بھی کوئی ادب اور احترام ہوتا ہے. ایک بزرگاں واقعہ لکھیا ہے کہ ایک مجوسی سی، اگ دا پجاری سی، وہ فوت ہویا تو ایک بندے نے جنت وچ ملیا. انہاں خواب دیکھا کہ وہ مجوسی جنت میں جے، تو انہاں کہا تو تے مجوسی ہے تو کیویں جنت وچ آ گیا؟ اس نے کہا جی میں رمضان دے مہینے چ میرے منڈے نے بے ادبی کیتی سی رمضان دی، میں انہیں ایک تھپڑ ماریا سی کہ چلو اسی پاویں روزہ نہیں رکھ دے پر یہ مسلماناں دا روزہ ہے، رمضان دا مہینہ ہے، تو بے ادبی تے نہ کر. وہ کہندا ہے اس ادب دی وجہ تو مرن لگیا مینوں اللہ نے ایمان دی دولت عطا فرمائی سی جس تو میں جنتی ہو گیا. تو اب رمضان شریف دا ادب اور احترام لازم کرو، ماحول رمضان والا بناؤ، رمضان شریف والا ماحول کریٹ کرو کہ رمضان شریف آ گیا ہے، رمضان آ گیا رمضان. اب آپ رمضان شریف دا ذہن بناؤ. ایک مبارک دیا کرو دوجیاں ایک دوسرے کے، بھائی مبارک ہوئے رمضان آ گیا. اور اپنے دوست احباب نو لے کے مساجد نو آباد کر، مساجد نو بھر دیو، اور مساجد دے اندر جا کے اللہ دے قرآن دی تلاوت، عبادت، ریاضت، تسبیح نو عام کر دے، تاکہ جڑے پورے سال دے گناہاں دی گرد ساڈے علاقیاں ساڈے ماحول تے جمی پئیے، وہ رمضان دی برکت نال اللہ کرے تو اتر جائے. ساڈے دلاں تے جڑا زنگ لگا پیا اور رمضان دی برکت نال اتر جائے. حضرت آدم علیہ السلام آپ نے جب وہ گندم کھائی نا تو اس دے اثرات آپ دے وجود دے ظاہر ہوئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا کہ محبوب آدم روزے رکھو. سب تو پہلے روزے حضرت آدم علیہ السلام نے رکھے، اور روزیاں دی برکت نال وہ جڑا گندم کھان دا اثر سی نا وہ سارا رمضان وچ روزے رکھن دی برکت نال زائل ہو گیا. تو حضرت اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والیو تواڈے تے روزے فرض کیتے. میں یقین کرو بندے دیکھے نے چھت نو لگدے نے پر روزہ نہیں رکھدا، آندے نے جی میرے کولوں رہ نہیں ہوندا، میں کہ لتر لایا ہوئے نا تے لمیا پایا ہو تے ایک دن 2 ماریے بکل نہ رکھے نہیں تے مترائے مارنے تے تو آپ پہ رکھ لینا. جی میرے کولوں رہ نہیں ہوندا، مینوں ڈاکٹر نے کہا تین پرابلم ہے. میں تو ڈاکٹر بھی نہیں لبدا جڑا ہٹیاں کٹیاں نہ آندا ہے روزہ نہ رکھ. میں شوگر دا مریض ہاں، میں مینوں تیری ڈاکٹر آندا بنا رکھیا جے تو آندا ضرور رکھو تہاڈی شوگر ٹھیک ہو جائے گی. بلکہ میں ممبر تے بیٹھا جتنی دوائی میں ہن کھانا نا شوگر دی رمضان وچ چست ودی ہو جائے روزے دی برکت نال. او بندیا رہ نہیں ہوندا جی کی کریے پھر. میں کہ مینوں سمجھ نہیں آندی بے تینوں ہوندا کی ہے؟ ایمان نہیں نا اندر، اندر شیطان وسدا ہے. ایمان وسدا ہوندا تے میرے مرشد بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال مسلسل روزہ رکھا. علی احمد صابر نے 12 سال حضرت نے مسلسل روزہ رکھا.
تو بابا فرید صاحب نے روٹی رکھی سی لکڑ دی، حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ جدو نفس پکارتا سی نا کہ بھوک، تو آپ لکڑ دی روٹی پھاد کے اگے کر دیا، اے کھانی ہے تے کھا لے نہیں تے چپ کر جائے۔ اسی 14 چیزاں دا روزہ رکھنے 18 چیزاں نال افطار کرنے مڑ کرنے ساڈے کو رہ نہیں ہوندا جی، تیرے اندر ایمان نہیں بلیا جس تو تیرے کو رہ نہیں ہوندا۔ میں بچیاں جاننا یورپ وچ بہت لمبا روزہ ہوندا ہے، 18-19 گھنٹے دا روزہ ہوندا ہے یورپ وچ، لیکن میں انہاں بچیاں جاننا جڑے کلین شیو نے مگر روزہ رکھ دے، میرے نال فون تے رابطہ کر دین بچے مینوں دس دین کہ 18-20 گھنٹے دا روزہ رکھ دین بچے یورپ وچ، اتنا لمبا روزہ ہے، لیکن اللہ انہاں نوں توفیق دیندا ہے وہ یورپ وچ رہ کے رکھے اور ساڈے کول ایتھے رہ کے نہیں رکھیا جائے۔ یقین کرو پیپا پیپا چربی دا لاندا انہاں بندیاں تو آندے ساڈے کول رہ نہیں ہوندا۔ میں کہ پتہ نہیں تسی بلاواں کی ہو، تواڈے کول رہ نہیں ہوندا، من من چربی دا چکیا تسی تے روزہ نہیں رکھ سکتے، تسی ظالم ہو۔ صرف بھائی صاحب ایمان دی کمزوری، روزہ ایمان نال رکھیا۔ میں ماسٹر صاحب بیٹھے نے ادھر جٹ جڑے پرانے بیٹھے نے نہ تو پوچھو اتنے کچھ بچ ہونے نے جڑے پرانے بندے سن نا جٹ، وہ ہاڑ دے مہینے چ کنک بھی وڈ دیا تو روزہ بھی رکھ دے۔ وجہ کی سی انہاں جٹاں دے اندر ایمان ہوندا، انہاں نوں کچھ بھی نہیں سی ہوندا، ہاڑ دے مہینے چ کنک بھی وڈنی سارا دن تے روزہ بھی رکھنا تے اللہ پاک انہاں نوں بھی توفیق عطا فرما دینا۔ تو بھائی صاحب جڑے بھائی مال و دولت والے ہو، اپنے مال و دولت اچھو زکاة دا ذہن بڑھاؤ تاکہ جڑے غریب مدارس نے طلباء، غریب مدارس سے پڑھنے والے غریب طلباء نے انہاں دی بھی کفالت ہوئے، اور جڑے غریب نے روزہ نہیں رکھ سکتے انہاں دی بھی کفالت ہوئے۔ یاد رکھو شرعی مسئلہ، جس طرح حقدار زکاة دین والا ہے نا، شریعت دسیا ہے اینو زکاة دینی چاہیے، ایویں شریعت اے بھی دسیا ہے کہ اینو زکاة لینی چاہیے۔ جڑا بندہ اتھے زکاة دے وے جتھے زکاة نہ لگدی ہوئے او دی زکاة ادا نہیں ہوندی۔ زکاة ادا کرنے واسطے بھی ضروری ہے کہ انہاں دے وے جڑے او دے حقدار۔ تو آپ حضرات جو میری سلیکشن ہے وہ یہ کہ مدرسے زکاة دیا، اہل سنت دے مدارس، اور جو جامع مسجد نور نال منسلک لوگ نے وہ اپنی زکاة ساڑھے کو جمع کران، اور جو کسی اور جگہ تے دینا چاہتے تو بسم اللہ، لیکن سنی مدارس نو آپ زکاة دیو۔ جو جامع مسجد نور نال منسلک نے وہ ساڑھے مدرسے واسطے ساڑھے کو جمع کران، باقی حضرات جتھے دینا چاہن بڑی سونی بات ہے، لیکن اہل سنت دے مدارس نو اپنی زکاة ادا کرو۔ اور ذہن بناؤ کہ رمضان شریف چونکہ ثواب زیادہ بڑھ جاتا ہے، لیکن آپ کاؤنٹنگ کر لو، ذہن بنا لو، روزے تھے ہوں اگلا انشاءاللہ جمعہ، اگلا جمعہ رمضان شریف دے اندر ہوئے گا، تو اگلے جمعے تک آپ انہاں ساریاں چیزاں دی تیاری فرما لو۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ سانو رمضان شریف دا ادب اور احترام کرنے والا بنائے۔